لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وعلى محمد وآل سيدنا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. يا رب سلم وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد لو ناسبت قدره آياته وعظما أن يسمع حين جاء بسببه وكلهم من رسول الله منتصر أرفع من النفس يا رب صل وسلم أبدا على فإن من وجودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كم أبرأت وصفت بالأمس راحته وأطلقت أهواء اليمن. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى التعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابو اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک و امبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جن سے کاری کنویں شیریے جام بنے اس زلالہ حلاوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا دادے شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب گوش عزت پہ لاکھوں سلام. آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین
ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدی تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پہ درود زاہد مسجد احمدی پہ حد درود دولت عیش اس اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدی حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر و زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر و زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام تارہائے صحف ہنچائے قدس تارہائے صحف ہنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پہ درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور شان سکندری پہ بے حد درود اور شان سکندری پہ بے حد درود ان کی عجب فقیری پہ لاکھوں سلام ان کی ناز و نعمت پہ بے حد درود ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود دسترخوان سکندری پہ لاکھوں سلام ان کی ناز و نعمت پہ بے حد درود دسترخوان سکندری پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خون خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خدائے لم یزل قدست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گمان تو ہے
پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتے ہیں یہ بالوں پر روح الامین پیدا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین و ناظرین، جمادی الثانی کے مہینے کی تاریخ آج 19 تاریخ ہے، اور 21 تاریخ کو عرس مبارک بحضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت امام العارفین حضور قبلہ بابا جی نور اللہ مرقدہ وَأَذَلَّنَا اللَّهُ تَعَالَى ذِلَّكَ عَلَى كُلِّ الْمُتَوَسِّلِينَ بھی ہے۔ تو گو کہ رب ذوالجلال کے محبوب کائنات حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پہلے عاشق، محبوب کبریا علیہ السلام کے وہ پہلے محب، اور وہ جانثار، وہ وفادار، جن کے اوپر رب ذوالجلال کو بھی ناز، جن کے اوپر کائنات کا بھی ناز، وہ افضل الخلق بعد الانبیاء، جنہوں نے نہ صرف اپنی اولاد، نہ صرف اپنی دولت، بلکہ اپنی جان کو بھی اپنے محبوب کے قربان فرمایا۔ ان کا مہینہ، ان کی شہادت، اور اسی شہادت کے موقع پر حضور قبلہ عالم حضور بابا جی کا چہرہ مبارک کی تقریب، یہ ہم تعلق رکھنے والوں کو یہ دعوتیں ندا دے رہی ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال کے اس پہلے محبوب کے محبوب نے اپنے محبوب سے وفا فرمائی ہے، اپنے محبوب پر وفا کی وہ مثال عطا کی ہے امت کو، کہ اس اللہ کے محبوب نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال و دولت رب ذوالجلال کے محبوب پہ قربان کیا ہے۔ یاد رکھو، آج دربار سکندری کے تعلق رکھنے والوں، حضور قبلہ بابا جی کی بھی وہ ذات ہے جس نے اس عاشق باوفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حضور قبلہ بابا جی نے بھی اپنی جان، مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت ہے اس مہینے میں حضور قبلہ بابا جی کے چہرے کی تقریب کی۔ یہ کہیں یوں ہی ہماری طرف سے مقرر کرتا نہیں، بلکہ یہ قدرت خداوندی کے تحت سیدنا صدیق اکبر کے وصال اور شہادت کے موقع پر، شہادت کے موقع پر حضور قبلہ بابا جی کی اس عرس مبارک کی تقریب کا ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس طرح صحابہ کے اندر کل کائنات صحابیت میں
اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اپنے سب کچھ قربان فرمایا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لوگوں، میں نے کائنات کے اندر ہر انسان کے احسانات کا بدلہ عطا کر دیا، الا ما سوا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے احسانات کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں بلکہ خود خالق ارض و سما حشر کے میدان میں عطا فرمایا۔ ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عین شہادت کے موقع پر حضور قبلہ بابا جی کی اس تقریب کا آنا، یہ میرے اور تمہاری ہماری طرف سے مقرر کردہ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اور یہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ لوگوں، اس دور کے اندر اگر محبت کا سچا ثبوت دیا ہے عالم اسلام کے اندر، نہ صرف ملک پاکستان میں، اگر کسی نے سچا محبت کا ثبوت دیا ہے، فنا فی اللہ کا ثبوت دیا ہے، فنا فی الرسول کا ثبوت دیا ہے، تو وہ سید سکندر شاہ بادشاہ، وہ سید سکندر شاہ بادشاہ۔ ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود، ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود، ان کی عجب و فقیری پہ لاکھوں سلام، ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود، ان کی عجب و فقیری پہ بے حد بے لاکھوں سلام۔ حضور قبلہ بابا جی کا اس موقع پر آپ اس تقریب کا آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان فرما دیا۔ کیا آپ کے قلوب و اذہان کے اندر وہ غار ثور کا واقعہ نہیں آ رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹم مراحل کے اندر جب اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، اور دشمنان اسلام آپ کی جان کے در پہ ہیں، زہر آلودہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر غار میں پہنچے، صفائی فرمائی، ایک سوراخ کرے گیا، آقا کریم علیہ السلام کو دعوت آرام دیا، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے سوراخ میں اپنی ایڑی کو رکھا، آپ کی گود انور کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو رکھ کر آرام شروع فرمایا۔ ادھر سے کئی زمانوں کا، صدیوں کا وہ اجتہاد آپ کو ڈسے جا رہا ہے، یہ آپ کی جان کی قربانی ہے مصطفیٰ کریم کی ذات کے اوپر، اور اسی موقع پر کل جائیداد صدیقیت جو موجود تھی اس ساری کو مکہ سے لے کر اپنے ساتھ چلے، کہ جس وقت اللہ کے محبوب کو اگر دولت کی ضرورت آئے تو صدیق کا مال آپ کی ذات پہ خرچ ہو، صدیق کا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو۔ اب وہ سانپ ڈسے جا رہا ہے، اور اثر اتنا سخت کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے زانوئے مبارک کو حرکت نہ دی، اپنے پاؤں مبارک کو حرکت نہ دی کہ کہیں رب ذوالجلال کے اس پیارے خلیل علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آنسو نکلے، آقا کریم کے چہرے انور پہ گرے، آپ اٹھے، پوچھا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کہ حضور کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا پاؤں مبارک آگے کرو،
دعا کے دہن لگایا، رب ذوالجلال کے اذن سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جس طرح آپ نے اپنی جان مال اولاد سب کو قربان فرمایا اور آقا کریم نے امت کو بتا دیا کہ ساری کائنات کے احسانات کا بدلہ میں نے عطا کر دیا، لیکن صدیق کا بدلہ، صدیق کے احسانات کا بدلہ رب ذوالجلال خود عطا فرمایا۔ اسی محبت کو اپناتی حضور قبلہ بابا جی نے محبت کی انتہا فرمائی، منافع رسول کی انتہا کر دی کہ اپنا سب کچھ گھر بار آل اولاد جائیداد سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے انعام کے طور پر دنیا میں یہ مخلوق کو دکھایا کہ دیکھو یہ شہادت صدیق کا دن ہے، اور وہی دن چہلم مبارک حضور قبلہ بابا جی کا دن ہے۔ اس بات کا اعلان ہے کہ اس فقیر نے دنیا کے اندر صدیق کی سنت کو اپناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا یہ بھی توجہ فرمائیے، یہ تو ایک نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کی جو آپ کی محبت رسول اللہ سے ہے، حضور قبلہ بابا جی کی محبت کی نسبت کی ایک مثال۔ لیکن یہ بھی ذرا غور کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی دشمنان رسول سے کبھی بھی نرم گوش اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے دشمنان رسول کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر چوٹی کا مقابلہ فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ دشمنان رسول کے لیے تلوار کو اٹھایا تو وہ شخصیت بھی بول پڑی جس شخصیت کے جلال سے، جن کی سائے سے شیطان بھی واقعہ ہے، اور جن کے بارے میں آقا کریم نے فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق نبی ہوتے۔ آقا کریم نے فرما دیا کہ عمر فاروق کا مقام یہ ہے کہ جب عمر بولتا ہے تو ان کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، ان کی تائید میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فاروق جن کا مقام یہ ہے کہ وہ دریا کی طرف خط لکھتا ہے، خشک دریا ان کے خط کے پہنچنے کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے، اور وہ فاروق جن کا مقام زلزلہ آتا ہے، آپ اپنا درہ مارتے ہیں کہ رک جا، کیا تجھ پر اللہ کے بندے عمر نے انصاف نہیں کیا، زمین رک جاتی ہے۔ اتنے بڑے شانوں کا مالک ہونے والا عمر فاروق، وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے اس کام پر کہ دشمنان رسول کے خلاف جب آپ تلوار کو اٹھاتے ہیں تو وہ نرمی پر اتر آتی ہیں اور عرض کرتی کہ حضور یہ موقع جنگ کا نہیں ہے، یہاں پر تو امن کی بات ہونی چاہیے، یہاں تو پیار کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیم میرے اور تمہارے لیے چھوڑی، فرمایا نہیں اے عمر کیا وجہ ہے، بلکہ جو جملہ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی اس وقت استعمال فرمایا ثقلت امک یا عمر، اے عمر میں وہ معنی نہیں کرنا چاہتا، صرف شان فاروقی کی بنا پر احتیاط کرتا ہوں۔ فرمایا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا اور آج جب اسلام لے آیا تو نرم ہو گیا۔ فرمایا عمر یاد رکھ، اگر مدینے کی عورتوں کو، مدینے کے جوانوں کو، مدینے کے پھولوں کو، بچوں کو ساری مخلوق قتل کر دے، ختم کر دے، اور اس ابو بکر کے گوشت کو جنگل کے درندے نوچوا کر لے جائیں، اس کی ہڈیاں بھی لے جائیں، تو بھی ابو بکر گستاخان رسول سے انتقام لے کر رہے گا جب تک سانس اور روح بدن میں موجود ہوگی۔ ابو بکر کبھی بھی ڈھیل گستاخان رسول سے نہیں کر سکتا۔ یہ سنت اب یہ بھی ذرا دیکھیے حضور قبلہ بابا جی نور اللہ مرقدہ کے اندر
آپ نے ابو بکر کی اس صفت کو بھی اپنایا. آپ نے کبھی بھی گستاخان رسول سے نرم گوشہ حضور کی بابا جی نے اختیار نہیں فرمایا. آپ نے کبھی بھی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شان صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ حضور قبلہ بابا جی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نرمی اختیار نہیں فرمائی. مجھ فقیر سے خود ایک واقعہ، ایک مرتبہ جب ہم قبلہ بابا جی کے ساتھ ایک شیعہ لوگوں کے گھر میں گئے تو ایک دن پہلے دن عشاء کے بعد حضور قبلہ بابا جی نے فرمایا کاریہ اٹھ تریاں ہوتے تقریر کرنی ہے. میں کھڑا ہوا، میں نے تینوں پر بات کی، ابو بکر، عمر اور عثمان پر. تینوں پر جب بات کی تو گھر والے سادات تھے لیکن پٹڑی سے اتر گئے تھے. مجھ کو بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے علی کا تو نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا علی تو ہمارے ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، یہ نہیں ہماری جان ہے، نہیں ایمان ہے. جان جائے تو کچھ نہیں، ایمان جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے. جان جائے تو کچھ بھی نقصان نہیں، یہ جانے والی چیز ہے. لیکن اگر ایمان گیا تو پھر اس جان کا کچھ فائدہ نہیں، سب کچھ تباہ ہو جائے. میں نے کہا وہ ایمان ہے ہماری، لیکن میں تو حکم کا پابند. حضور قبلہ بابا جی نے آپ کی تربیت کے لیے مجھے فرمایا کہ تین پر بات کرو، سیدھے ہو جاؤ. میں نے کہا اگر اب سیدھے نہیں ہو گئے آج کے بعد آپ کے گھر میں کبھی بابا جی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں. ایسے ہی ہوا کہ میں ایسے ہی ہوا اس دن کے بعد حضور قبلہ بابا جی آج تک ان کے گھر میں نہیں گئے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو فرمایا کہ سکونت امو کا یا عمر، عمر تجھے تیری ماں روئے، جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا اور آج تم نرمی کا درس مجھے دے رہا. یاد رکھ اگر صدیق کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی گستاخان رسول کو بے ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر کبھی نہیں چھوڑے. میرے بھائیوں، حضور قبلہ بابا جی یہی صفت اور یہی عقیدہ کہ آپ نے کبھی بھی ایسے لوگوں سے جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوں، خواہ وہ اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے بھیڑیے ہوں یا وہ اہل سنت سے الگ کسی پلیٹ فارم پہ بولنے والے ہوں، حضور قبلہ بابا جی نے کبھی بھی نرمی کے گوشہ اختیار نہیں کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ کیوں؟ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، کیا اس کے بارے میں رب الجلال نے فرمایا ہمارا تمہارا لاقت کو فی سبیل اللہ، فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی وراثت سب کچھ اس کے لیے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا. اور فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح بعد من بعد فتح مکہ کے جنہوں نے مال خرچ کیا، فرمایا ان سے یہ پہلے خرچ کرنے والے درجے میں بڑے ہیں. لیکن درجے کی بات فرمائی، ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کوئی نہ کہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ہیں وہ تو نبی کی صحابہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں فلاں جو ہے وہ صحابی نہیں ہے یا صحابی ہے لیکن اس نے یہ کیا وہ مجھے اور تمہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. فیصلہ رب نے فرما دیا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا خواہ فتح مکہ کے پہلے کے صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد کے ایمان لانے والے صحابہ ہیں،
صحابیت پر قائم رہے، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے. اب ان چونکہ وہ نبی نہیں، معصوم نبی ہوتا ہے، صحابی اور ولی معصوم نہیں ہوتے. غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اگر ہوئی بھی ان سے، خواہ فتح مکہ کے بعد والے ہیں یا پہلے والے، لیکن تمہیں کسی نے یہ سبق نہیں دی، تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرو، بلکہ رب نے فیصلہ 1400 سال پہلے فرما کے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، فرمایا ہر ایک کے ساتھ رب نے اچھائی کا اور جنت کا وعدہ فرما دیا. ہر ایک کے ساتھ فرما دیا. تم کون ہو کہ امیر معاویہ کے بارے میں بات کرو؟ جب ہمارے جدہ امجد حضور قبلہ بابا جی کے جدہ امجد حضور قبلہ بابا جی کے شہنشاہ ولایت کے سردار گیانی والے کے سردار حضور داتا گنج بخش نے رحمت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کشف المعجوب کے اندر کہ امیر معاویہ کے بارے میں جو گستاخی کرے گا، بری زبان استعمال کرے گا، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اب میرا اور آپ کا کام نہیں تھا داتا گنج بخش اگر کہتے ہو کہ ہم تم میں سے کوئی بھی مسلمان داتا گنج بخش سے بڑا کوئی عالم ہے، بڑا کوئی بزرگ ہے، تو پھر ٹھیک ہے بات کریں. اگر اپنے آپ کو داتا گنج بخش سے چھوٹا سمجھتا ہے، خواہ وہ ولی ہے غیر ولی ہے، پھر عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قبلہ حضور بابا جی کا. حضور قبلہ بابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نیٹ پر موجود ہے. آپ سے جب پوچھا گیا یزید اور امیر معاویہ کے بارے میں، حضور قبلہ بابا جی نے بتایا امیر معاویہ کی جو گستاخی کرے گا وہ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہوگا. نہ اس کی دنیا ہے نہ آخرت ہے. ابو بکر صدیق نے گستاخان رسول اور کسی صحابہ کی بیعت کرنے والوں کو معاف نہیں کیا. حضور قبلہ بابا جی کی وہی ضد ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی ایمان ہے. اس لیے ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود، ان کی عجب فقیری پہ لاکھوں سلام. اسی لیے فقیری ہے جس فقیری کے اندر عیب کا شائبہ نہیں ہے، عیب کا نقص موجود نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف اور صرف محض یہ نہ سمجھیں کہ شریعت و طریقت جدا ہے. حضور قبلہ بابا جی نے بزرگان دین امام احمد رضا، امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاوی کے اندر فرماتی ہیں، فرمایا شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، طریقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال ہیں. فرمایا شریعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اقوال، اور طریقت فرمایا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اور حقیقت فرمایا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال ہیں. احوال ہیں کیا مطلب نکلا کہ شریعت یہ وہ دریا ہے جس سے ایک عجیب طریقت کی نکلتی ہے. شریعت کو چھوڑ کر طریقت شیطانیت ہے. امام احمد رضا نے فرمایا شریعت کو چھوڑ کر طریقت دجالی اور شیطانی ہے. کیوں؟ وہ جھیل ہے طریقت کی جو شریعت سے نکلتی ہے. ہر ولی بادشاہ ہوتا ہے. ہر فقیر وہ فقیر ہوتا ہے، وہ شریعت پہ چلنے والے ہوتا ہے. اور کوئی ایسا فقیر نہیں ہو سکتا جو شریعت پر چلنے والا نہ ہو، جو شریعت پہ چلنے والا نہ ہو. اس لیے اس استانہ عالیہ کے اندر حضور قبلہ بابا جی جو نظام دے گئے وہ شریعت و طریقت دونوں، حقیقت تینوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. یہی حضور قبلہ بابا جی نور اللہ مرکزہ کا عقیدہ.
اسی لیے اس سے ہٹ کر ہم اگر کوئی راہ اپنائیں گے اپنی تباہی اور بربادی کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے. حضور قبلہ بابا جی نے تو ہماری انگل پکڑ کر جنت کا راہ دکھا دیا اور اس راہ پہ دکھایا نہیں بلکہ چلایا. اس لیے حضور قبلہ بابا جی نے جب شریعت کے دامن کو تھام کر طریقت کے ستاروں کو پا کر حقیقت کے نظاروں کو دکھا کر حضور قبلہ بابا جی نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا ہے. اس سے اگر ہم ہٹیں تو تباہی اور بربادی کی ذمہ دار ہم خود ہیں. حضور قبلہ بابا جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے بھائیو حضور قبلہ بابا جی ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود ان کی عجب و فقیری پہ لاکھوں سلام. حضور قبلہ بابا جی کی فقیری بڑے بڑے بزرگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. آپ کی فقیری نرالی ہے آپ کی فقیری نرالی ہے. اور آپ کا دسترخوان میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا دسترخوان جو ہے حضور قبلہ بابا جی آپ کے دسترخوان کا مقام اور مرتبہ اور شان سکندری پہ بے حد. وہ تمام جو بزرگ لوگ جو ہیں بزرگ لوگ اندر آ جائیں اور جو بچے ہیں 15 سال سے کم ہیں یا وہ نو عمر ہیں وہ باہر جائیں بڑوں کو آگے جگہ دیں. ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے. آگے آئیں سفید داڑھی والے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یستحیی من شعر الشیب. فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے اگر وہ میری طرف ہاتھ اٹھا دیں ان یردہما صفرا ان کو خالی رد کر دوں مجھے ان سے حیا ہے. اس لیے جب رب سفید بالوں والوں کا ادب و احترام کرتا ہے فرماتا ہے تو میرا اور آپ کا بھی یہ تقاضا ہے ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ادب و احترام لازم ہے. حضور قبلہ بابا جی حضور آپ نے یہی ادب و احترام کا اولیاء کا بزرگان دین کا پیغام ہی ادب و احترام اور محبت و عشق. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہار میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جو اللہ کے رسول سے وفا کرتے ہیں محبت میں انتہا کرتے ہیں ان کا مقام دیکھنا ہو تو وہ سید سکندر شاہ بادشاہ کو اس دور کے اندر اور شان سکندری پہ بے حد درود شان سکندری پہ بے حد درود. ان کے دسترخوان سکندری پہ لاکھوں سلام. اس دور کے اندر جس دور کے اندر لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا کل حضور قبلہ اسلام شاہ بابا جی نے مجھے دکھایا وہ سرٹیفکیٹ وہ سند جو حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو کئی سال پہلے لنگر چلانے کی آپ کو دی گئی. جس دور میں کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو اس فقیر کا لنگر اس وقت بھی چلتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ کی تربیت اولیاء اعظام کی تربیت ادب و احترام اور یاد رکھیے اعمال کی بنیاد ذکر و اذکار کی بنیاد عبادات
عبادات کی بنیاد ایمان پر ہے، اور ایمان وہ حضور قبلہ بابا جی نے بتا دی، جن کی ایک مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ کسی بد عقیدہ، خواہ وہ کلمہ گو ہو، 5 وقت نمازی ہو، وہ عالم ہو، بڑا نعت خوان کیوں نہ ہو، اگر وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، حضور قبلہ بابا جی اسے اپنے حلقہ ذکر کے اندر اسے نہیں چھوڑتے، اور کبھی بھی اس کے ساتھ نرم گوشہ آپ اختیار نہ کریں، سختی کے ساتھ اسے اسلام کی اور شریعت کی اسے تبلیغ فرماتے، دعوت دیں۔ اس لیے میرے بھائی حضور قبلہ بابا جی نور اللہ مرقدہ، آپ نے یہ جگہ جو یہ لوگ خوش قسمت ہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں خوش قسمت ہیں کہ حضور قبلہ بابا جی نے مستقل ڈیرہ یہاں پہ لگایا۔ یہ بھی صدیق اکبر کی سنت، مستقل ڈیرہ یہاں پہ لگایا، یہاں کے لوگوں کے لیے، ان کی اولاد کی تربیت کے لیے، شریعت کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے، طریقت کے اوپر چلنے کے لیے، علماء کی قدر و قیمت کرنے کے لیے حضور قبلہ بابا جی نے یہاں پر مستقل یہ ڈیرہ لگایا۔ میرے بھائیوں، حضور قبلہ بابا جی علماء کی قدر و قیمت آپ کے دربار کے اندر سب سے زیادہ قدر و قیمت علماء کی، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود پڑھا ہے، ہزار ہانے لاکھوں مرتبہ آپ نے حضور قبلہ بابا جی نے بیان فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ حضور قبلہ بابا جی آپ جانیے، اس بات کو سمجھیے۔ مجھے ایک مرتبہ حضور قبلہ بابا جی نے فرمایا عشاء کے بعد کی تقریر کرو، میں نے ایک دن کی، دوسرے دن پھر مجھے فرمایا تو کر یہ تقریر کر۔ جب میں کھڑا ہوا خطبہ پڑھا، دل میں خیال آیا آج بابا جی حضور تقریر فرمائیں، ہم سنیں، بس یہ خیال آنا تھا، میرے پاس قرآن مجید میں جو حق بات سچ کر رہا ہوں، خیال آیا بابا جی نے فرمایا قاری آج میں تقریر کر رہا ہوں، تو سونا۔ آپ نے جب تقریر شروع فرمائی، یقین جانیے آپ نے ایک مرتبہ نہیں، 2 3 مرتبہ یہ فرمایا قاریہ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ 3 کتابوں کا آپ نے نام لیا، اور ساتھ یہ آپ کے جملے بھی آپ نے یہ فرمایا قاریہ یہ کتابیں تو نے پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی، انہیں کیا پتا ترمذی کیا ہے تو مسلم کیا ہے۔ حضور قبلہ بابا جی فرمانے لگے قاریہ انہیں کیا پتا ہے ترمذی تو مسلم کیا ہے، یہ تو نے پڑھی ہے۔ اس لیے ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ ہر ولی کے لیے عالم اور علم ہونا ضروری ہے، لیکن ہر عالم کے لیے ولی ولایت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، حضور قبلہ بابا جی صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس ذکر کرانے والے ایک فقیر ہیں، عالم ہیں، عالم لاہوت، عالم ہود، عالم ناسوت، تمام عالم کو علم کے ذریعے سے آپ نے کراس کر کے رب ذوالجلال کی ذات میں فنائیت کا مقام پا کر فنا فی اللہ ہو کر آج آپ باقی باللہ ہو گئے۔
فنا فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو گئے، باقی باللہ ہو گئے. ان کے ناز و نعمت پہ بے حد درود، ان کی عجب فقیری پہ لاکھوں صلوات، ان کی عجب فقیری پہ لاکھوں صلوات. تو حضور قبلہ بابا جی اس لیے علم و عالم سے علم سے بھی محبت اور عالم سے بھی محبت، اسی لیے عالم اور علم والے کا ادب و احترام فرماتے ہیں. اب اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ یا اللہ اللہم اغفر لسکندر شاہ، یا اللہ سکندر شاہ کی بخشش فرما، اور میں پھر تو کون ہو گئے یہ کہیں کہ یار یہ اس نے یہ دعا کیوں کی سکندر شاہ کی بخشش ہو، جب میرے مصطفیٰ کریم آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے بخاری مسلم میں، ترمذی کے اندر کتاب دعا کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. آقا کریم، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الذنب، گناہوں سے پاک، صاف، صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے نبی پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. نبی کے علاوہ صحابی ہو یا ولی ہو، ولی کی کسی بھی درجے پہ ہو، معصوم نہیں ہوگا، البتہ رب اسے محفوظ فرمائے. تو جب آقا کریم نے فرمایا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اور پھر امت کو فرمایا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک قرآن اور ایک استغفار. دن کے اندر کم از کم 80 مرتبہ تم استغفار کیا کرو. بابا جی حضور محفوظ عن الذنب، گناہوں سے محفوظ ہے. اب یہ دعا کی اس کا کیا فائدہ؟ اب میں یہ قرآن مجید سے بتاتا ہوں. ہم سب الحمدللہ ہم سب سیدھے راہ پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اب جب سیدھے راہ پہ ہم چل رہے ہیں تو اب ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہیں اور جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اب ہمیں اس منزل تک پہنچا. راستے پہ تو چل رہے ہیں سیدھے، اب منزل تک پہنچا دے، لیکن ہم یہ دعا نہیں کرتے. 5 وقت نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہاں صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو. کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ چل رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو سیدھے راستہ دکھا ہمیں تو پھر یہ کہنا چاہیے سیدھے راہ پہ چل رہے ہیں مولا، اب ہم تمہیں اس مقام سیدھے مقام پر کامیابی کی منزل پر پہنچا دے، ہمیں یہ کہنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، جبکہ پہلے سے ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. پھر جواب یہ ملا کہ جب ایک محفوظ عن الذنب ہے، اگر اس کے لیے بخشش کی دعا کی، ایک سیدھے راستے پہ چل رہا ہے پھر وہ سیدھے راستے کی دعا کر رہا ہے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ قائم فرما، استقامت عطا فرما. گناہوں سے پاک ہے پھر گناہ بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ دعا بخشش کی مانگ کر مزید اپنے درجات کو بلند فرما رہا ہے، بلندی درجات کی دعا کر رہا ہے. اس لیے بابا جی حضور کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمارے حضور قبلہ بابا جی کو مزید درجات بلند عطا فرما، مزید درجات بلند عطا فرما. اب دیکھیے مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثال بھی میں اسی بات پر قرآن سے دے رہا ہوں. مقام محمود نبی پاک کو عطا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ اس پر فائز حشر کے میدان میں ہوں گے. جہاں تک رہی ملا ہے یا نہیں ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود مل چکا ہے، لیکن فائز حشر کے میدان میں ہوں گے. لیکن آقا کریم کے ملنے کے باوجود مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی میں میرے آقا نے دعا
دعا میں بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرما. حالانکہ وہ تو عطا ہو چکا, ہماری دعا کو محتاج بھی نہیں, اور مقام بھی عطا ہو چکا, پھر ہم اذان کے بعد دعا میں مقام محمود عطا ہونے کی دعا مانگتے ہیں. تو یہ قرآن مجید اور حدیث کی بتاتی ہے کہ ایسی شخصیت میرے اور آپ کے گمان میں اگر وہ محفوظ عن الذنب ہے, اس کے لیے بخشش کی دعا عالم کرتا ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ عالم کی درجات کو مزید بلند کرنا. اب اس وجہ سے کسی عالم پر اعتراض نہیں کیجیے گا. میری بات کہ عمر نے 100 سال بتایا, یہ بتایا, اور بھائی ایک آدمی کی 200 سال ہے, عمل اس کا بیکار ہے. آج کتنے یہاں سے گزرے, پچھلے ہفتے میں نے پڑھا ایک آدمی کی 138 سال عمر ہوئی, اب اس کو کچھ جانتا بھی نہیں, لیکن ایک آدمی کی 10 سال عمر ہے, لیکن رب اور اس کے رسول کو اتنا یاد کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ سکندر شاہ کا نام گونجا. ہر جگہ میں آپ کی فقیر, ہر جگہ میں آپ کی فقیری کا چرچا ہے, آپ کی دسترخوان اور لنگر کا چرچا ہے. کیوں ہے؟ کہ آپ نے چھوٹی سی زندگی میں بڑا کام کر دیا اور ریتی دنیا تک رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کو سامنے نہ لایا کرو کہ محبت کو قائم رکھو. اب آخری بات عرض کرتا ہوں, اب یاد رکھیے گا یہ خوش نصیبی میاں والی کالونی والے کہ بابا جی حضور نے یہاں پر یہ آستانہ لگایا, صرف آستانہ